علماء کی کون سی صفتیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ امن میں اور خوف کے احوال میں، دونوں حالات میں امت اسلامیہ کے لیے فکر مند ہونے والے علماء کرام قابل اعتماد علماء کرام ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کے سامنے کوئی قضیہ، کوئی مسئلہ آتا ہے علماء کرام کے سامنے، چاہے امن و سلامتی کے احوال میں آئے یا خوف و ہراس کے احوال میں آئے، اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خوف و ہراس کے عالم میں اگر کوئی بات کہیں گے تو ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے اوپر اتہامات لگائے جائیں گے، بلکہ وہ سارے مسائل کو چین و سکون کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ رب العالمین نے اخیر میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے اوپر رب کریم کا فضل اور اس کی مہربانی نہیں ہوتی، اس کی رحمت نہیں ہوتی، تو تم شیطان کی پیروی کر کے تباہ و برباد ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو راہ ہدایت کو اختیار کرتے۔ دوسری صفت علماء حق کی یہ ہے کہ علماء لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ اور اسوہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ کیا لوگوں کو تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے جبکہ تم اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہو۔ ایسا نہ کیا کرو، یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو مول لینا ہے۔ لہذا جو کہو یقین کے ساتھ کہو، علم کی گہرائی کے ساتھ کہو، علماء کرام سے رجوع کر کے جب اس پر یقین حاصل ہو جائے تب کہو، اور اس کے بعد اس پر عمل کرو، لوگوں کے سامنے نشر و اشاعت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ علماء حق کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے رحیم اور شفیق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ لہذا علماء کرام جو انہی انبیاء کے وارث ہیں، علماء کرام جو انہی انبیاء کرام کی ذمہ داریوں کو دنیا کے سامنے قرآن و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، ان کے اندر بھی عوام الناس کے لیے رحمت، رحم دلی اور شفقت ہونی چاہیے کہ وہ مشفقانہ انداز سے لوگوں سے پیش آئیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے نہ بنو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ علماء حق کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا، جو لوگ اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ خشیت اور اس کا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے یہ علماء کرام ہیں، کیونکہ جس کے پاس علم جتنا گہرا ہوگا اس کی خشیت اور اس کا تقوی اتنا زیادہ گہرائی اختیار کرے گا۔ پانچویں صفت علماء کرام کی یہ ہے کہ تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں ان ایام میں وہ صبر کرتے ہیں، طیش میں نہیں آتے، سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرے نہیں کرتے، بلکہ اپنی غلطیوں اور اپنی غفلتوں کا وہ ان پر توجہ دے کر کے ان کے سلسلے میں توبہ کرتے ہیں۔ جب ان کے اوپر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں اور امت اسلامیہ عذاب میں گھیری جاتی ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں
کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو آزمایا ہے، لہذا صبر و تحمل سے کام لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی صلاۃ عصر کی یا زمانے کی، اور اس کے بعد فرمایا ساری کی ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کو انجام دیا، اور ایمان لانے اور اعمال صالحہ کو انجام دینے کے نتیجے میں اس کے بعد اس کی دعوت و تبلیغ کی، دعوت و تبلیغ کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات ان کے اوپر آتی ہیں ان پر وہ صبر کرتے ہیں۔ ایسی 4 صفات کے حاملین، ایسی 4 صفات کے مسلمان یہ خسارے اور گھاٹے سے بری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابیوں کی بشارت دے رکھی ہے۔ علماء کرام کے یہاں حکمت و دانائی، مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن کی صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے کی جانب 3 اسالیب کے ذریعے سے بلایا جائے۔ اگر سننے والا جس کے سامنے ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں حکمت عملی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کے سامنے دعوت و تبلیغ کی جائے۔ اور اگر سامنے والا ہماری باتوں کو سنتا ہے لیکن سن کر کے انسنی کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ مواعظ حسنہ، قصے اور سچے قصے، کہانیاں، قرآن مجید کی عبرتناک کہانیاں اس کے سامنے ذکر کی جائیں تاکہ وہ عبرت پکڑے اور عبرت پکڑ کر کے اپنی اصلاح کر سکے۔ اور اگر کوئی شخص ہمارے مدعوین میں سے جن کے سامنے ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں ایسا ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تو سیدھے سرکشی پر کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری مخالفت کرنے لگتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمارے اوپر اتہامات لگاتا ہے، زد و کوب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں سے بحث و مباحثہ، مناظرہ اور جدال باللتی ہی احسن کا اسلوب اختیار کر کے ان کو مسکت جواب دیا جائے، ایسے دلائل قائم کر دیے جائیں کہ یہ خاموش ہو کر کے، ہار مان کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ تینوں کے تینوں اسالیب علماء کرام کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ علماء حق کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تعلیم کے حصول میں توصیے اور تزکیے کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی نے اپنے نبی کو امتیوں میں بھیجا، تمام امتوں کی جانب مبعوث فرمایا، انہی انسانوں میں کا ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان کے بیچ میں کر کے دعوت و تبلیغ کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے بارے میں تصدیق کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں تزکیہ دینے کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی مزید شرح دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں ابن العربی، ایک تھے ابن عربی، ابن عربی جو کہ صوفی تھے، گمراہ تھے، اور ابن العربی یعنی عربی کے لفظ کے اوپر الف لام داخل کر دیں، یہ سلفی تھے۔ ابن العربی کہتے ہیں، الف لام والے ابن العربی کہتے ہیں ان کی ایک عبارت ہے فما زال السلف یزکون بعضهم بعضا، کہتے ہیں کہ اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا تزکیہ کرتے تھے، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے کہ فلاں سے فلاں چیز کا علم لیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو تزکیہ دیا کرتے تھے۔ خلفا عن سلف، بعد میں آنے والے لوگ اپنے اسلاف سے تزکیہ
اور شہادات لیا کرتے تھے. وعلماؤنا لا یاخذون العلم، اور کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو راسخ علماء تھے، قابل اعتماد علماء تھے، لا یاخذون العلم، علم حاصل نہیں کرتے تھے، الا ممن زکا واخذ الاجازہ من اشیاخہ. کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ان لوگوں سے علم حاصل نہیں کرتے تھے جن کے بارے میں تزکیہ نہ دیا گیا ہو، یا جن کے مشائخ اور اساتذہ نے ان کو علم کو آگے بڑھانے کا اجازت نامہ نہ دے دیا ہو. یہ طریقہ تھا اجازت دینے کا، اجازہ دینے کا، تزکیہ دینے کا. تو علماء کرام کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا توصیہ اور تزکیہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ فلاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. 8ویں صفت علماء کرام کی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور فتوے کی ذمہ داری قرآن و سنت اور اجماع امت اور اہل علم کے مشورے اور فہم صحابہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. وہ کسی مسئلے کا فتویٰ، کسی مسئلے کا حکم، کسی مسئلے کا جواب کن چیزوں کی روشنی میں بیان کرتے ہیں؟ قرآن مجید، سنت رسول، اجماع امت، اہل علم کے فہم اور صحابہ کرام کی فہم کی بنیادوں پر کسی چیز کا جواب دیتے ہیں. اگر اتنے شرائط نہ پائے جائیں تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، وقت مانگ لیتے ہیں کہ مجھ کو جواب نہیں پتا، میں بعد میں اس کا جواب دوں گا. 9ویں صفت علماء حق کی یہ ہے، دین کے مخالفین کے دلائل کو اچھی طریقے سے کچلتے ہیں. اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی تو اس میں مصلحت کا تقاضا، صلح کلی کی پالیسی، یہ سوچنا کہ میں اس کے بارے میں زبان کھولوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، گالیاں دیں گے، سوشل میڈیا پر مجھ کو ٹرول کیا جائے گا، مجھ کو برا بھلا کہا جائے گا، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. حق کہیں گے، رب کائنات راضی ہو گیا، دنیا گالیاں دیتی رہے، اس سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا اسلام کے مخالفین کے دلائل کو کچلنے میں علماء حق کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو کچھ نازل کر دیا گیا لوگوں تک اس کو پہنچا دیں، اپنے رب کی جانب سے جو کچھ ملا اس کی دعوت و تبلیغ کر دیں. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے قتل کی سازشیں کرتے ہیں، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، آپ کو آزمایا جاتا ہے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، گالی گلوز دیا جاتا ہے، آپ کا استہزاء کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اللہ رب العالمین آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا، آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب کائنات حفاظت کرنے والا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ رب العالمین کفر کرنے والی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. تفسیر اس کی بعض لوگوں نے بیان کی ہے کہ حق کو بیان کرنا، باطل کی تردید کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے آگے رہا کرتے تھے. صحابہ کرام بلا کسی خوف کے حق کی آواز کو ہمیشہ بلند رکھتے تھے اور کسی انداز کا کوئی خوف یا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوا. اس سلسلے میں چند اور آداب ہیں جن کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دوں. ایک بہت مشہور عالم دین ہیں احمد عمر بازمول، فرماتے ہیں کہ علم جن علماء سے حاصل کیا جاتا ہے ان کی چند صفتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہ متبع لما جاء فی الکتاب والسنہ فلا یقدم الآراء. فرمایا کہ وہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا کسی کی رائے کو قرآن و سنت پر مقدم نہیں کرتے. اسی طریقے سے وہ سیاسی امور کو یا ملکی حالات کو دین پر مقدم نہیں کرتے.
وہ بلکہ حق بات کہتے ہیں، چاہے سیاست کے مطابق ہو یا موافق ہو یا مخالف ہو، وہ بلا خوف کے ساری کی ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے اپنی عقل سے، اپنی ہوا پرستی سے، اپنے فہم سے، اپنے اجتہاد سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن و سنت اور سلف صالحین کی روشنی میں عقل پرستی سے دور رہتے ہوئے، مفاد پرستی سے دور رہتے ہوئے، سیاست سے دور رہتے ہوئے، حالات سے دور رہتے ہوئے، بلا خوف کے وہ ساری کی ساری چیزوں کو واضح کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ عقل کو ترجیح دینے والے عقلانی کون کون سے مکاتب فکر اس زمرے سے نکل جاتے ہیں، میں نام لوں گا تو طوفان کھڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں اپنی رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات پر اور حدیث پر مقدم کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے علماء کی رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مقدم کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ان علماء میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر منضبط کر کے، اس پر تول کر کے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ معاصی سے، گناہوں کے کاموں سے بچتے ہیں، گناہوں کے کاموں سے بچ کر کے زندگی گزارتے ہیں اور اطاعت کے کاموں کے تحت اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ بدعات و خرافات، گمراہیوں اور جہالت کی ساری چیزوں سے، سارے عناصر سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ متشابہ اور محکم دلائل میں فرق کرنا جانتے ہیں۔ محکم دلائل جو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دیتے ہیں، اور متشابہ دلائل جن کے اندر تفاصیل ہوتی ہیں، جن کی مثالیں دوسری مثالوں سے بیان کی جاتی ہیں، ان کے درمیان وہ فرق کرتے ہیں۔ اور جاہلوں کا کیا طریقہ ہے؟ متشابہ دلائل پیش کر کے محکم آیات سے اور متشابہ آیات کے فرق سے وہ واقف ہی نہیں ہوتے۔ لہذا علماء حق کی ایک صفت یہ ہے کہ متشابہ اور محکم سے وہ اچھے طریقے سے واقف ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے فہم استنباط سے واقف ہوتے ہیں، اور علم کو کتابت، شہادت، اجازہ اور تزکیے کے ساتھ مقید کرتے ہیں، اس کے بغیر کسی سے علم نہیں لیتے۔